بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شاد رہیں، آباد رہیں وہ قلوب و اذہان، سلامت رہیں وہ سماعتیں، وہ بصارتیں، وہ دہن، وہ زبان، جو ہمہ وقت توصیف و ثنائے مصطفیٰ میں محو اور پرکیف رہتے ہیں۔ پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں، مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام نعت زندگی ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ARYQ ٹیلی ویژن کا یہ شہر آفاق پروگرام، جس میں آپ منسلک ہو جاتے ہیں، نسبت اختیار کرتے ہیں اللہ کے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مقدس کے ساتھ، اور بلا شبہ اس ذکر کو چونکہ اللہ نے رفعت عطا فرمائی ہے، آپ کی فکر اونچی ہو جاتی ہے، آپ کی شخصیت اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ذکر مصطفیٰ کا صدقہ آپ کو عزت اور توقیر سے نوازتا ہے۔ پروگرام نعت زندگی ہے۔ اس پروگرام میں ناظرین ہمارے ساتھ ارض وطن کے بہت خوبصورت لب و لہجے کے اور حسین پیرائے کے ثناخوان موجود ہوتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کا حضور کی ثناخوانی کے حوالے سے سفر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو شہرت عطا فرمایا ہوتا ہے، اور وہ آقا کے نغمے گا کر دنیا سے بھی عزتیں سمیٹتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی قربت بھی پاتے ہیں۔ آج جو شخصیت نعت خوانی کے حوالے سے ایک پرومیننٹ مقام رکھتی ہے اور آج ہمارے اس پروگرام کی زینت ہے، ان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک سند کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ سر کے حوالے سے یا نعت کا جو سبجیکٹو پوائنٹ آف ویو ہے، کلام کو چوائس کرنے کے حوالے سے ان کا ایک سیپریٹ انداز ہے، اور کوشش کرتے ہیں وہ منفرد اور معیاری کلام پڑھیں، اور ایسا کلام جو جڑا ہوا ہو، جس کی مطابقت ہو اقوال اکابرین کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ، اور ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت اور جاگزی ہو جائے۔ میری مراد پاکستان کے نہیں، عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خوان اور حضرت سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگرد اور فیض یافتہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نعت زندگی ہے میں آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو آپ نے زینت بخشی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی بہت مہربانی، اور ARY ہمیشہ ہم پہ مہربانی فرماتے ہیں، ایسے خوبصورت پروگراموں میں ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کے لیے مبارکباد بھی ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ملا نعت زندگی، جو کہ QTV کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور بڑے عرصے سے اسے QTV کی سکرین سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے۔ جی جی جی، آپ کو بہت مبارکباد ہے اس یہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی نوکری، اور اس میں کبھی جو آپ کے محسن ہوتے ہیں ان کا نام لینا چاہیے۔ میرے برادر بھی ہیں، اور ہماری ARYQ ٹیلی ویژن کی ٹیم کی جان ہے جناب عامر فیاضی صاحب۔ جی بالکل بالکل، انہوں نے یہ نوکری مجھے سونپی، الحمدللہ، اللہ ان کو زندگی دے، برکت دے۔ ہیرے تراشنے کا فن آتا ہے انہیں، تو اس لیے ماشاءاللہ آپ کو بھی ترتیل القرآن سے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ آپ ان کی دراز عمر کے لیے، صحت کے لیے دعا کیا کریں، اور ہمارے ظہیر بھائی ہمارے اس ادارے کو یہاں کے کمانڈر ہیں، اللہ اس ادارے کو قائم رکھے، ہماری پوری ٹیم کو برکت عطا فرمائے۔ ہاں محترم ناظرین، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے متعدد صحابہ حضور کے ثناخوان بھی تھے، ثناگو بھی تھے، اور بہت خوبصورت نعت کہتے، واہ، جن میں صحابیات بھی تھیں، صحابہ بھی تھے۔ واہ، معروف نام آپ کے ذہن میں ہوں گے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر، یہ بہت سارے صحابہ میرے آقا کی نعتیں کہتے۔ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بڑے مشہور شاعر تھے، اور سرداروں کی شان میں اور
پھر جانوروں کی شان میں پتہ نہیں کس کس کی مدح سرائی کرتے تھے مادیت کے حوالے سے. اور آپ دو بھائی تھے. جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، حضور تاجدار کائنات نے اسلام کی دعوت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اتنا شہرہ سن کر دونوں بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ شخص کون ہے، کیا کہتا ہے. واہ. دونوں گئے اور تھوڑی دور جا کے رک گئے. حضرت کعب کے بھائی نے کہا آپ بکریاں کا ریوڑ لے کر ادھر رک جائیں، میں دیکھ کے آتا ہوں وہ شخص کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، سننا چاہتا ہوں. واہ. اب وہ گیا حضور کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس انہوں نے دیکھا. چونکہ دل کے اندر اناد نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، اللہ اکبر. تو چہرہ دیکھتے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آپ نے ادا کیے، صلی اللہ علیہ وسلم. مشرف با اسلام ہو گئے. اور واپس اپنے بھائی کے پاس آئے تو انہیں غصہ چڑھا کہ یہ کیا کر کے آ گیا ہے اندر سے. انہوں نے ادھر ایٹ دا اسپاٹ موقع پر ہی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ادھر ہی کچھ نہ کچھ شعر کیا ڈالے. اللہ. جب آقا علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. حضور نے وہیں پر حکم جاری فرمایا کہ کعب جہاں پر بھی نظر آئے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. اب کعب چھپتا پھرتا اور اوائڈ کرتا لوگوں سے ملنے سے کہ میرے تو قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے. بھائی نے کہا ایک ہی سبیل ہے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور ایک نعت لکھ کے لے جاؤ، حضور کی مدح سرائی کرو اور جا کے معافی مانگ لو. اللہ اکبر. اچھا، وہ ایک کلام آپ نے لکھا تھا جس کے اندر لفظ آپ نے فرمائے تھے، استعمال کیا تھا مامور. مامور سے اہانت کا پہلو نکلتا تھا. حضور کی بارگاہ میں گئے بھیس بدل کر، اپنا بھیس جب اتارا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میں کعب ہوں اور ایک نعت سنانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا سناؤ. وہی کلام سنایا لیکن لفظ مامور کو مامون سے بدل دیا. حضور نے فرمایا تم نے تو یہ لکھا تھا، وہاں پر ایسے ہیلا کیا، بہانہ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے مامون لکھا تھا. احساس ندامت ہوا، میرے آقا نے معاف فرما دیا اور مشرف با اسلام ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے اچھے کلام لکھے اور آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب دیکھیں ان کو زندگی بخشی نعت نے، اور یہ پروگرام ہے نعت زندگی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، بس میں نے اتنی بات کرنی تھی کہ نعت زندگی ہے. حضرت کعب بن زہیر کو حضور کی نعت کا صدقہ زندگی ملی. واہ. یہ میرا پیغام بھی ہے، اس پر عمل کریں، نعتیں پڑھا کریں. بڑھتے ہیں محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی طرف. حضور آغاز فرمائیں پہلے، انشاءاللہ پھر نعت بھی سنیں گے، بات بھی کریں گے. جی نشائی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت حوالہ صحابہ اکرام کا دیا، دو برادران کا، حضرت کعب بن زہیر کا اور ان کے برادر اکرامی کا. تو میرا بھی موضوع دو عظیم المرتبت حضور کی بارگاہ کے مقبول شعراء جناب جان محمد قدسی کا کلام ہے، بڑا معروف. سبحان اللہ، بہت پرانے اور خوبصورت شاعر. جی، اور اس پر تضمین ہے جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ، میں پیش کرنے کی پہلی بار یہاں پہ دونوں مستند شخصیات ہیں. جی جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تجھ پہ صلوات ہو اللہ کے محبوب نبی، تجھ پہ صلوات ہو اللہ کے محبوب نبی. اللہ اللہ تیری خوش نسبی خوش حسبی، تیری خوشبو ہے دو عالم میں گلے طلبی. مرحبا سید مکی مدنی عربی،
مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی تیرے ہی نور سے معمور ہے جملہ عالم تو ہی سر چشمہ ہر خیر ہے اے میر تو ہی سرنامہ امکان ہے مجھے تیری قسم من بے دل بجمالے تو عجب ہے اللہ اللہ جمال است بدیع العجبی ساری مخلوق کا تحشر ہے تو راہنما تجھ سا کوئی نہ ہوا ہے نہ ابد تک ہوگا اہل عصیان کی شفاعت تیرا منصب ٹھہرا نسبت نیست بذات تو بنی آدم را بہتر از آدم عالم تو چے آلی نسبی اور موجودہ حالات کے تناظر میں یہ شعر کہ ساری دنیا کے ہوئے جاتے ہیں اب تر حالات اہل ایمان پہ مسلط ہیں شب و روز آفات آ کے رستہ ہمیں دکھلا سر دشتے ظلمات مہما تشن لبانیم توی آب حیات رحم فرما کے زہد می گزرد تشن نبی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت عجب خوش لقبی بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت عظیم شاعر جان محمد قدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام اور تضمین حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کیا۔ ناظرین آپ نے سنا، اور مستند انداز اور خوبصورت کلام، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا، اور اس پہ بات تو میں بعد میں لیتا ہوں۔ پہلے آپ کی لائف کے اندر یہ جو نعت کی خوبصورتی ہے، آپ کا تعارف بنا، آپ کی شخصیت اس سے جانی جاتی ہے، اس میں آپ کے والد گرامی جو بلا شبہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، نعت خوان بھی تھے، الحمدللہ، ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بتائیے آپ۔
جی نشائی صاحب، یہ تو ایک عام فکر ہے نا جی، بچپن سے شوق تھا، گھر میں نعت کا ماحول تھا، یہ تو سب اصل میں نے جب گھر میں آنکھ کھولی ہے تو چاچا جان بھی نعت خوان تھے، جناب حافظ بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں محمد شریف نقشبندی والد گرامی نعت سے وابستہ تھے، اور حضرت آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ثناء اللہ بٹ صاحب، نذیر نظامی صاحب، اشرف چشتی صاحب، یہ دور تھا سارا۔ اچھا، یہ ان کے ہم اثر تھے؟ جی ہم اثر تھے، اور پھر قبلہ والد صاحب کے وجود کی برکت سے مجھے ان صاحبان نعت کے قدموں میں جانا، بیٹھنا نصیب ہوتا تھا۔ نسبت ہوئی، یہ سارا وہ ایک وہ شمع جلی ہوئی ہے اس وقت سے، اور اس کی اب روشنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک بھی پہنچ گئی الحمدللہ۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، یہاں سے ایک لیسن آف لائن آف ایکشن ضرور ملتا ہے کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو کین سے ملوایا۔ جی ہاں، جی ہاں، حالانکہ اس وقت عامیانہ انداز میں پڑھنے والے لوگ موجود تھے، جی ہاں، لیکن یہ سارے جی بالکل اخواص میں سے ہیں۔ حضرت قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ نشست و برخاست بھی رہی، کیونکہ اس دور میں ان کا ایک نام بولتا تھا، اور ایک اچھا، یہ جو آپ کا پڑھنے کا انداز ہے والد گرامی سے تھوڑا میچ کرتا ہے؟ ان سے ہی چونکہ تھا ایسے ہی پڑھتے آواز، جی بلکہ ویسا میں نہیں پڑھ سکتا، بہت اچھا پڑھتے تھے، کھلا آواز تھا۔ اچھا، اور سب سے بڑی جو چیز تھی اس وقت، چونکہ کلام ہی پڑھے جاتے تھے، بزرگوں کی بات ہوتی تھی، بزرگوں کا نام، حضرت جناب عبد الرحمن جامی سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ جی، اس کے ساتھ پھر گھرا والا استادوں کی گھرا، جی ہاں، اس پہ بات ہم مزید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں پھر جو خاص طور پہ لے سر کو جوڑا جاتا ہے حضور کے ذکر کے ساتھ، جی ہاں، دیکھیں لے سر تو کئی چیزوں کے ساتھ، جی سنگنگ کے ساتھ جڑتی ہے، گانوں کے ساتھ، لیکن جب حضور کی نعت کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کا جو اینگل ہے جوائنٹ ہونے کا وہ اور ہو جاتا ہے۔ جی آپ کلام پیش کیجئے، پھر بات انشاءاللہ کریں گے۔ شیخ صاحب بالکل ایک تازہ اور نیا کلام ہے۔ بلکہ میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ وہ ایک آپ کا بڑا معروف کلام پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہے، کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، واہ، تو میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا۔ جی بسم اللہ میں پیش کرتا اگر ہوں۔ یہ سنا دیں تو۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، کہنے لگا بھنور کے تجھے راستہ دیا، کب میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا۔ نعت زندگی پروگرام ہے اور پیغام میں سننے والے اور پڑھنے والوں کے لیے سنتے ہوئے وہ نعت مجھے خلد لے گئے، سنتے ہوئے محشر میں نعت کہنے کا ایسا صلہ دیا، محشر میں نعت کہنے کا ایسا صلہ دیا۔ نشائی صاحب شیخ دیکھیے گا، کہتے ہیں ان کی نعت سبھی اپنے رنگ میں،
کہتے ہیں ان کی نعت سبھی اپنے رنگ میں کون کون؟ مہتاب آفتاب گلستان سبا دیا، مہتاب آفتاب گلستان سبا دیا۔ اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے، ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا، ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا۔ آقا مقطع جناب حسنی سید کا، آقا میرے کریم میرے قاسم عطا، آقا میرے کریم میرے قاسم عطا، حسنی تو کھا رہا ہے فقط آپ کا دیا، حسنی تو کھا رہا ہے فقط آپ کا دیا، کہنے لگا کہ تجھے راستہ دیا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا۔ کیا خوب، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سبھی نعت اپنے رنگ میں، کہتے ہیں بڑا خوبصورت مصرع ہے یہ، کہتے ہیں ان کی نعت سبھی اپنے رنگ میں۔ اور یقین کریں ناظرین، حضور تاجدار کائنات کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوقات پیار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پتھر میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، میرے آقا پہ درود پڑھتے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں ہر کوئی نعت کہتا ہے۔ جی حافظ صاحب، جناب آپ کے والد گرامی کے حوالے سے بات تو ہو گئی، جی، پہلا جو فیض آپ کی زندگی میں نعت کے حوالے سے انٹر ہوا وہ آپ کے والد گرامی کا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد ظاہر ہے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے استاذ کی، جی، آپ شاگرد ہیں حضرت سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کے، الحمدللہ، ایک مستند شخصیت۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو کلام کا منتخب کرنا ہوتا ہے، لے سر کا منتخب کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کا پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، یا آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک نعت خان کے لیے، اور پھر نعت خان کو سننے والی آڈینس کے لیے۔ اس حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کے استاد گرامی کی؟ جی رشائی صاحب بہت شکریہ، بڑا خوبصورت آپ کا کویسچن اور سوال۔ اصل میں وہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ چونکہ کلام کی سلیکشن تو چونکہ گھر میں ہی ایسا تو پڑھا ہی ایسا جاتا تھا، وہاں پہ وہ ماحول کلام کے حوالے سے جو ہمارے اکابرین نے ہیں انہوں نے جو جس طرح نعت کہی، جس طرح نعت لکھی، جس طرح نعت پڑھی، ٹھیک، کیونکہ وہ بچپن سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اسی ماحول میں رہے، اسی میں ہم آگے بڑھے اور قبلہ شاہ صاحب تک پہنچے۔ شاہ صاحب کا بھی ایک میں یہاں پہ گزارش کرتا چلوں آج آن ایئر، قبلہ شاہ صاحب سے ہماری چونکہ نسبت ایک تھی، آلریڈی محبت اور پیار کا تعلق تو تھا۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سید منظور الکونین شاہ صاحب، آپ نے خود ارشاد فرمایا مجھے اس بات کے لیے کہ آپ میرے پاس آ کے اپنا کچھ حصہ لے لیں مجھ سے۔ اللہ اکبر، یہ جی استاذ محترم آپ جی کو اللہ کے کرم سے یہ رات کا کچھ پچھلا پہر تھا، لاہور میں ایک محفل سے فارغ ہوئے تو قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ چائے پی رہے تھے، اور ایک دو بڑے خاص دوست بھی اس میں موجود تھے جو گواہ بھی ہیں اس بات کے، بلکہ وہ ایک دو ساتھ تھے، ان کا میں نام ہی لے لوں، صفدر محسن صاحب۔ اگر مجھے اجازت دیں تو اس بات کو چونکہ مزے کی بات ہے بعد میں لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں
ہم دوبارہ حضور ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ حضور کی نعت کے حوالے سے جڑے رہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نعت زندگی ہے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ پہلے آپ سے کلام لیتے ہیں، جی کیا پیش فرما رہے ہیں؟ نشائی صاحب جناب حضرت آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پنجابی کا کلام ہے۔ ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا، ماہی مدینے والا تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر، رتبہ نہ ڈٹھا ایڈا کسے انسان دا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا، ماہی مدینے والا تیرے بنا رب دی پچھان کدی ہووے نا، اور تیرے بنا رب مہربان کدی ہووے نا، تیرے بنا رب مہربان کدی ہووے نا، جنوں تو پچھانے رب اسے نو پچھاندا، جنوں تو پچھانے رب اسے نو پچھاندا، اکھیاں دی ہنڈ نالے چین ساڈی جاندا، ماہی مدینے والا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے اور بہت پرانا، یہ بہت پڑھا جاتا تھا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا۔ نیکسٹ کلام جی ہمارے ناظرین کے نشائی صاحب بالکل یہ تازہ اشعار ہیں اور آج پہلی مرتبہ میں پڑھوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خوبصورت اشعار۔ سبحان اللہ۔ مہمان لا مکان کے قربان جائیے، 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 تو سرکار دو جہان کے قربان جائیے، سرکار دو جہان کے قربان
قربان جائیے زہرا علی و زینب حسنین جس میں ہیں زہرا علی و زینب حسنین جس میں ہیں تو آقا کے خاندان کے قربان جائیے آقا کے خاندان پہ قربان جائیے یا رب حبلی امتی کہتے رہے حضور یا رب حبلی امتی کہتے رہے حضور تو اس آقا مہربان کے قربان جائیے اور فرما دیا حضور نے حیدر ہے میری جان فرما دیا حضور نے حیدر ہے میری جان تو حسنی پھر ان کی جان کے قربان جائیے 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 حسنی پھر ان کی جان کے قربان جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ناظرین آپ نے سنا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، میں ان اشعار کے ساتھ پھر دوبارہ گزارش کروں گا جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے، اور یہ کلام آپ سماعت کریں۔ مجھے آقا علیہ السلام نے توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، اے شہر نبی تیرے کیا خوب نظارے ہیں، اے شہر نبی تیرے کیا خوب نظارے ہیں، بارش جہاں جلووں کی انوار کے دھارے ہیں، واہ، اور دیکھو اے نگاہ والو جب چھتریاں کھلتی ہیں، تصور کریں، دیکھو اے نگاہ والو جب چھتریاں کھلتی ہیں، کیا ادب کا منظر ہے، پرکیف نظارے ہیں، واہ، اور حسنین و علی زہرا، حسنین و علی زہرا افلاک ہیں دین کا تو، آقا ہیں قمر اس میں اصحاب ستارے ہیں۔ اور شعر سنیے ناظرین، خیرات حسن ہر سو بٹتی رہی ہے لوگو، سرکار مدینہ نے جب گیسو سنوارے ہیں، واہ، اور افضل یہ عقیدہ ہے ایمان رکھو پختہ، افضل یہ عقیدہ ہے ایمان رکھو پختہ، ہوگا ہمیں کیوں کر غم جب آپ ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، غدیر خم کا موقع ہے جی اور مولا کی بارگاہ میں حاضری۔ سبحان اللہ۔ منبر نبی نے پہلے سجایا غدیر میں، منبر نبی نے پہلے سجایا غدیر میں، منبر نبی نے پہلے سجایا غدیر میں، رتبہ علی کا پھر ہے بتایا غدیر میں، رتبہ علی کا پھر ہے بتایا غدیر میں، حیدر کا ہاتھ تھام کے میرے حضور نے
سب کو سنایا غدیر میں، من کنت مولا سب کو سنایا غدیر میں۔ قرآن اہل بیت نہ ہوں گے کبھی جدا، قرآن اہل بیت نہ ہوں گے کبھی جدا، ثقلین ثقلین کیا ہے یہ بھی سکھایا غدیر میں، ثقلین کیا ہے یہ بھی سکھایا غدیر میں۔ 1,00,000 سے زیادہ مجمع کے سامنے حیدر کو سب کا مولا بنایا غدیر میں، حیدر کو سب کا مولا بنایا غدیر میں۔ اور جام ولائے حیدری ایک غلام کو سرکار دو جہان نے پلایا غدیر میں۔ اور کہہ کر قصیدہ شاہ ولایت ماب کا حسان نے ہے حسنی سنایا غدیر میں۔